بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العالمین کے ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، وہاب ہے، قہار ہے، غفار ہے، فتاح ہے، علیم ہے، حکیم ہے، خبیر ہے. اور درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں خالص دین عطا کی، جنہوں نے ہمیں صحیح طریقے پر چلنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا. معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم سب رب العالمین کے فضل و کرم سے، اس کے احسان سے شعبان کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں. یوں سمجھو کہ ہم لوگ 8-9 دن مکمل کر چکے ہیں. یہ شعبان کا مہینہ جیسے ہی ہمارے پاس آتا ہے، گویا کہ رمضان کی آہٹ، رمضان کی خوشخبری لے کر آنے والا مہینہ ہے. جیسے ہی شعبان کا نام سنتے ہیں تو ہر مومن کے دل میں، جس کے دل میں ایمان ہو، جس کے دل میں عمل کا جذبہ ہو، وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ تڑپتا ہے کہ کب میں رمضان کو پاؤں، کب میں رمضان کی سعادتوں کو پاؤں، کیسے میں رمضان کو حاصل کروں، ان کی عبادتوں کو. یہ خوشی دوڑ جاتی ہے شعبان کے مہینے آتے ہی. تو شعبان کا مہینہ جب آتا ہے تو گویا کہ ہم سب کو رمضان سے قریب کرتا ہے. شعبان کا مہینہ جب بھی آتا تو اسلاف کے بارے میں آتا ہے، وہ خوب نمازوں کا اہتمام کرتے، خوب دعاؤں کا اہتمام کرتے، خوب صدقہ و خیرات کرتے، خود نفل روزے رکھا کرتے تھے جیسے اہتمام رمضان میں رکھتے. گویا کہ یوں سمجھو کہ وہ پریکٹیکلی اس مہینے میں بہت ساری عبادتیں کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ مکمل عبادت رمضان کے مہینے میں حاصل ہو جائے. اسلاف اس کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے اور اس کی بڑی اہمیت سمجھا کرتے تھے. محترم بھائیوں، شعبان کا مہینہ تاریخی لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو اس کی کچھ اہمیت ہے. دیکھیے، اسی مہینے میں قبلہ بدلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ قبلہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے نبی کی خواہش پوری کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیفیت کو قرآن ذکر کرتا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اے محمد، ہم دیکھتے ہیں آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، ہم تمہارے چہرے کو یعنی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر دیں گے. فول وجهك شطر المسجد الحرام، جو تمہیں پسند ہے وہ قبلہ ہم دے دیں گے اور تم لہٰذا اپنے آپ کو موڑ لو کعبۃ اللہ کی طرف. اعلان ہوا تو ماشاءاللہ عصر کی نماز میں صحابہ نے مکمل طریقے سے رخ موڑ لیا کعبہ کی طرف. آج بھی مدینے میں مسجد موجود ہے مسجد قبلتین کے نام سے. تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں قبلہ بدلا گیا. یہ وہ مہینہ ہے جس میں رمضان کی آیتیں اتاری گئی. رمضان کے روزے فرض ہوئے مدینے میں 2 ہجری میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ ہجرت کیے تو 2 ہجری میں فرض کر دیے گئے رمضان کے روزے. تو اسی مہینے میں خوشخبری سنائی گئی، آنے والے مہینے سے تمہیں روزوں کا اہتمام کرنا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم اللہ سے ڈرو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو تاریخی لحاظ سے اس کی کچھ اہمیت ہے اور بہت سارے واقعات بھی جڑے ہوئے ہیں شعبان کے تعلق سے. شرعی لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو الحمدللہ اس کی اہمیت ہے، لیکن لوگ اس میں اکثر غفلت برتتے ہیں. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ اس مہینے میں کیوں زیادہ نفل روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، ذاک شہر یغفل عنہ الناس. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں، غفلت برتتے ہیں. رجب اور شعبان، رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے جس میں اکثر لوگ غلط یعنی اس کو مس یوز کرتے ہیں اور غفلت میں گزار دیتے ہیں. بتانا چاہتے ہیں رجب کا تو لوگ اہمیت کے ساتھ اس مہینے کا اہتمام کرتے ہیں،
حرمت والے مہینوں میں سے رجب کا مہینہ ہے، اور رمضان کی بھی بڑی اہمیت ہے، لوگوں کے پاس اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن شعبان کی بھی اہمیت ہے، لوگ اسے ایسے ہی غافل ہو جاتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے میں لوگوں کو احساس دلانے کے لیے، اس کی اہمیت دلانے کے لیے کثرت سے نفل روزوں کا اہتمام کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے نفل روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، جبکہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے شعبان کے مہینے اور پورے رمضان کے مہینے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ پورے مہینے کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شعبان کے مہینے میں کثرت سے نفل روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے شعبان کے مہینے میں ہم سب کو بھی کثرت سے نفل روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو اس کی فضیلت ہمیں شعبان کے مہینے میں کثرت سے نفل روزہ رکھنے کی تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے، اور یہ فضیلت ہمیں معلوم ہو رہی ہے۔ کچھ احکامات شعبان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جب 15 شعبان ہو جائے تو روزہ مت رکھو، لیکن وہ لوگ جن کی زندگی میں نفل روزہ رکھنے کا اہتمام ہے، پیر اور جمعرات کو ہر مہینہ 3 دن روزہ رکھنا، اور وہ عادی ہیں، ان کے لیے منع نہیں ہے، وہ پورے شعبان بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جن کو عادت نہیں ہے، یعنی 6 مہینے میں ایک مرتبہ رکھ لیے یا کبھی رکھے بھی نہیں، تو ایسوں کو اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں کہ جب 15 شعبان ہو جائے تو روزہ نہ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو عادت نہیں ہے، آپ رکھیں گے تو رمضان جو آنے والا مہینہ ہے، فرض روزے اس میں فرق آ سکتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان گزرنے کے بعد روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں۔ اسی طرح شعبان کا مہینہ گویا کہ ان لوگوں کے لیے ایک تعلیم ہے، ان لوگوں کے لیے ایک اعلان ہے کہ جن کے روزے گزشتہ رمضان چھوٹ گئے کسی عذر کی وجہ سے، خصوصاً خواتین کے روزے بھی، اگر وہ قضا کرنا چاہے تو جتنا جلدی ہو سکے کر لیں، نہیں کرے تو شعبان تک ٹائم ہے ان کے لیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے روزے کچھ عذر کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے، میں ان کو شعبان تک رکھا کرتی تھی، ہونا تو یہ جلدی رکھ لیا کریں، لیکن آپشن دی گئی، اجازت دی گئی شعبان تک بھی اگر آدمی اسے تاخیر کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے۔ تو شعبان گزرنے کے بعد رمضان آ جائے تو اس کے بعد بھی اگر آدمی قضا روزہ مکمل نہ کرے تو درست نہیں، اچھی بات نہیں ہے کہ جن کے روزے چھوٹ گئے ہوں گزشتہ رمضان کے بیلنس ہو، وہ بیلنس کو جو پورا کریں، قضا روزے یہ مہینے میں مکمل کر لیں۔ جیسا کہ میں نے کہا خصوصاً خواتین کے اکثر روزہ جو باقی رہ جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ابھی 20 دن باقی ہے، جتنا جلدی ہو سکے ان روزوں کا اہتمام کر لیا کریں۔ اسی طرح شعبان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تمہارے لیے درست نہیں ہے کہ تم بطور استقبال شعبان کے 28ویں تاریخ کو یا 29ویں تاریخ کو روزوں کا اہتمام کریں۔ کس کا استقبال؟ بہت سے لوگ رمضان کے استقبال کے لیے ایک یا 1-2 دن پہلے استقبالی روزہ رکھا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ جائز نہیں ہے کسی کے لیے کہ رمضان سے یہ کہ 2 دن پہلے روزوں کا اہتمام کرے، اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو منع فرمایا۔ تو یہ کچھ احکامات تھے، کچھ غلط تصورات بھی ہیں، کچھ غلط فہمی بھی ہیں، کچھ غلط عقیدے بھی لوگوں میں بیٹھے ہیں، اسے بھی ہم معلوم کریں گے۔ غلط فہمی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی 15ویں تاریخ کو ہمیں خصوصی عبادت کرنی ہے، رات پوری جاگنی ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس بدعت کو پروموٹ کرتے ہیں اور باقاعدہ مسجدوں میں مجلسیں قائم کی جاتی ہیں، اور اس دن عشاء کی نماز میں تاخیر کی جاتی ہے، بیانات ہوں گے اور باقاعدہ ذکر کے حلقے کے نام سے کرتے ہیں اور قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی کوئی ہمیں عمل نظر نہیں آتی، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ کی زندگی میں کوئی عمل نظر آتی ہے، بلکہ یہ تو نبی کے انتقال کے 500-600 سال کے بعد لوگوں نے خصوصی اہتمام کیا، 15ویں تاریخ کو جاگنا، 15ویں شعبان کی رات کو خصوصی اہتمام کرنا، قیام اللیل کا اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو جمعہ کے دن بھی خاص کر کے روزہ رکھنے سے منع کیا۔ جائز نہیں کسی کے لیے صرف جمعہ کے دن روزہ رکھے، جائز نہیں کسی کے لیے صرف جمعہ کے دن قیام اللیل کرے،
بدعت کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا. کسی بھی دن کو خاص کرنے کے لیے, کسی بھی وقت کو خاص کرنے کے لیے, کسی بھی مہینے کو خاص کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. یہ صرف سنی سنائی بات پر عمل کر کے اللہ کے واسطے اپنے عمل کو برباد مت کر لو. پتہ نہیں لوگوں کو اس میں کتنا مزہ آتا ہے. جو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے وہ نہیں کرتے, جو نہیں کرنا ہے اسی کو ضد کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں. اس 15ویں شعبان کو خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے اور اس کے دوسرے دن روزوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. اور دلیل کے طور پر ایک حدیث پیش کرتے ہیں. یاد رکھو جتنی بھی روایتیں سب ان آتھنٹک, آدھار مٹھوئی, اس کی کوئی پروف نہیں ہوا کرتی. بس فلاں بولے فلاں حدیث میں ہے, سنے سنائی بات پر لوگ عمل کر لیتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں بھائی تم کیوں کرتے ہو, اتنے لوگ جو کرتے ہیں نا وہ غلط کیا. دین میجورٹی کا نام ہے, نہیں ہے. دین میجورٹی کا نام نہیں ہے. دلیل کی بنیاد پر بات ہوگی. ہمارے ابا کرتے تھے ہم کریں گے, ہمارے خاندان میں رواج چلا رہا ہم کریں گے, ہمارے دادا کرتے تھے ہم کریں گے, مجھے کچھ بھی نہیں معلوم ہمارے ابا ہمیں سکھا کہ ہم ایسا ہی کریں گے. تو یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کے پانی سے محروم ہونے والے ہیں ایسے بدعت و خرافات کرنے والے. دین سے اس کا ذرا برابری کوئی تعلق نہیں ہے. جو اس رات کو خصوصی اہتمام کرنا, اس رات میں قیام کرنا, اس رات میں جاگنا, اسی طرح اس رات میں جاگ کر لوگ صلاۃ الالفیہ پڑھتے ہیں, 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا. کیسے؟ 100 رکعت پڑھیں گے, ایک رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا. یہ سب عجیب طریقے سے لوگوں نے اس نماز کو ایجاد کر لی ہے, باقاعدہ پڑھتے ہیں. اسی طرح قضا عمری بھی پڑھتے ہیں. سال بھر نماز نہیں پڑھتا آدمی, گلیوں میں, ہوٹلوں میں, سڑکوں میں, چبوتروں میں ٹائم پاس کرتے رہتا اور بس یہ سمجھتا ہے کہ میں شارٹ کٹ طریقے سے مغفرت کر لوں اور شارٹ کٹ طریقے سے جنت میں چلا جاؤں. اور اس کے لیے کیا ہے؟ قضا عمری. 2-3 سیکنڈ میں پوری رات کیا کرتے, کوے کے ٹھونگ کی طرح لوگ جو نا سجدے کرتے رہتے. اللہ حفاظت کرنا, اس کی کوئی دلیل نہیں میرے بھائیوں. قضا عمری کے نام سے, صلاۃ الالفیہ کے نام سے یہ جتنے لوگوں نے نماز ایجاد کر لیے ہیں اہل تصوف بدعتی لوگ, اس سے دین کا کوئی تعلق نہیں. اس سے ہمیں بچنے کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک حدیث آتی ہے, بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو اللہ مغفرت کر دیتا ہے, لیکن 2 لوگوں کو اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا. ایک مشرک جو شرک میں ڈوبا ہوتا ہے اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا. دوسرا وہ شخص جو اپنے بھائی سے بات چیت چھوڑ کر جیتا ہے. لیکن یہ حدیث صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے لیکن دونوں کو معاف نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس رات خصوصی اہتمام کریں عبادت کے لیے. اگر آپ اس رات میں سوتے تھے تو آپ کی مغفرت ہو جائے گی. آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو شرک سے توبہ کرنا ہے, شرک سے بچنا ہے, اللہ حفاظت کرنا. گھروں میں, سڑکوں, گھروں میں, دکانوں میں کتنے ہم شرک کے دروازے کھولے ہوئے ہیں, پکے شرک کے کام کر رہے ہیں ہم لوگ. تعویذ کی شکل میں, تغروں کی شکل میں, کیا کچھ نہیں کرتے ہم لوگ. سمجھتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی. ہرگز بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا اللہ سب کچھ معاف کرنے کے لیے تیار ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. اگر تم بغیر توبہ کے مرے ہوگے حشر کے میدان میں اللہ آپ کو ہرگز نہیں معاف کرے گا. قرآن میں 2 مرتبہ اللہ نے اعلان کیا. تو بھائیوں اگر کرنا ہے تو یہ کرو کہ شرک سے توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو. اللہ مجھے عقیدہ توحید کی نعمت سے نواز دے, مجھے عقیدہ توحید پر مضبوط رکھ. نہ صرف مجھے, میرے بچوں کو, میری بیوی کو, میرے گھر والوں کو, جب تک دنیا میں رکھ عقیدہ توحید میں رکھ. موت بھی آئے تو عقیدہ توحید میں موت آئے. ایسی دعائیں کرو, بھائیوں سے صلح کرو. دشمنیاں, نفرتیں, عداوتیں, اختلافات, جماعتوں میں اختلافات, خاندان میں اختلافات, حسد, کینہ, کپٹ, جذبات جیسے لوگ پالے ہوئے ہیں. نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, دعائیں بھی کرتے ہیں, لیکن دل اتنے کالے ہو چکے ہیں حسد, کینہ, کپٹ, بغض, جلن جیسے جذبات سے, تو پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 2 لوگوں کو مغفرت نہیں کرتا, ایک مشرک کو اور دوسرا وہ شخص جو اپنے بھائی سے بات چیت چھوڑا ہوا ہے. یہ تو عمل ہر پیر و جمعرات کو بھی ہوتا ہے. ہر پیر و جمعرات کو بندوں کے عمل پیش کیے جاتے ہیں. اللہ سب کی مغفرت کر دیتا ہے لیکن 2 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا.
تو بتانا مقصد ہے میرے بھائیوں کہ ہم لوگوں کو جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنا ہے وہ کرتے ہیں. ہم لوگوں کو بدعت و خرافات سے بہت بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی صحابہ کو آگاہ کرتے رہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. اسی طرح اس رات میں سمجھا جاتا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو ہمارے دادا کی روح واپس آتی ہے، مرحوم کی روحیں واپس آتی ہیں، جن کے والد انتقال ہو چکے سمجھتے ہیں ان کی روحیں واپس آتی ہیں. اسی وجہ سے گھروں میں اچھے اچھے پکوان بناتے ہیں، جو مرحومین کے جو پسندیدہ غذا ہیں وہی بنا کر رکھیں گے. یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پرانی روحیں آ کر ہمارے گھر میں کھاتے ہیں وہ جو ان کی پسندیدہ چیزیں ہیں. اور اس دن کو خصوصاً خواتین پورے گھر کو دھوتے ہیں، اور بہت سے لوگ پینٹنگ بھی کرتے ہیں، پاکی صفائی کر لیتے ہیں، اور چراغ جلاتے ہیں، پورے گھر کو روشن کر دیتے ہیں، دعوت دی جاتی ہے، پورے خاندان والے گیدر ہو جاتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ ذکر کی محفلیں فلاں فلاں، نعوذ باللہ کیا کچھ لوگ نہیں کرتے. اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد روحیں دنیا میں آتی ہے تو وہ آدمی کافر ہے، وہ آدمی ایمان کو کھو بیٹھا ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اگر نیک ہوں گے تو علیین میں ہوں گے، اگر برے ہوں گے تو سجین میں ہوں گے. علیین میں ہوں گے تو اللہ کی نعمتوں کو پا رہے ہوں گے، سجین میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے عذابات کو چکھ رہے ہوں گے. قرآن نے واضح کر دیا کہ دنیا میں نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہرگز بھی کسی بھی روح کو واپس نہیں لوٹاتا. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، آگے کی زندگی برزخ کی زندگی ہے، تمہیں طے کرنا ہے. یہ قرآن کا اعلان ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو بھائیوں نعوذ باللہ یہ غلط، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے. ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ 7 جنم لیتے ہیں لوگ. اگر تم یہ جنم میں اچھا کام کرو گے دوسرے جنم میں تم پرندے بنو گے، تم دوسرے جنم میں اچھا انسان بنو گے. اگر برا کرو گے دوسرے جنم میں خنزیر بنو گے، کتا بنو گے، بندر بنو گے. اور نعوذ باللہ جب بھی گھر میں کوا آتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ابا آئے ہیں، فلاں دادا آئے ہیں، مہمان آنے والے ہیں. یہ نعوذ باللہ ہم لوگ غیر مسلمین کے، نان مسلم کے کلچر میں رہ کر ہم لوگوں نے آٹومیٹیکلی ان کے غلط تصورات کو بھی اپنے آپ میں ڈھال لیا اور اس پر عمل کرتے رہے. اللہ کے واسطے صحیح نالج، صحیح عقیدہ سیکھو. عمریں گزر رہی ہیں، پتہ نہیں لوگوں کو شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے. فلاں بولے، ابا بولے، دادا بولے، خاندانی رواج ہے، اتنے فلاں حضرت بولے، فلاں عالم بولے. کب تک یہ چلتا رہے گا؟ صاف طور پر حدیثیں موجود ہیں، یہ کرنا غلط ہے، لیکن لوگ اپنے باپ داداؤں کی تقلید کرتے ہوئے ان کا پروف پیش کرتے ہیں، کوئی جواب نہیں ہوتا. یاد رکھو کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے رہے نبی کے پیچھے کھڑے ہوں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قرآن کہتا ہے جس دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. کتنی فخر کی بات ہوگی اگر آپ نے اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈل بنایا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قائم کرتے ہوئے پوری زندگی گزار دیے ہوں. کتنی فخر کی بات ہوگی. میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب ہو جاؤ. بدعت کو پہچانو. ہمارے گھروں میں بدعت، جماعتوں میں بدعت، مساجد میں بدعت، کیا کچھ لوگ دین کے نام سے انجام دے رہے ہیں. ہر آدمی اپنا اپنا دکان کھولا بیٹھا ہے. کوئی آدمی مشہور ہونے کے لیے بدعت کو ایجاد کرتا ہے، کوئی آدمی اپنی عزت کی خاطر سنت پر عمل نہیں کرتا، بدعت کو فالو کرتا ہے. کیا کچھ نہیں ہوتا. ابھی بھی کتنے مساجد ایسے ہوں گے جہاں پر اس فضیلت کو بیان کر کر کے بدعت کو پروموٹ کیا جا رہا ہوگا، لیکن ٹھنڈے دماغ سے نہیں سوچتے ہم اتنے سال سے جو کرتے ہیں کیا یہ صحیح ہے، کہیں غلط تو نہیں ہو رہا ہم سے، کہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ تو نہیں گئے. کیوں نہیں سوچتے؟ دنیا کے معاملے میں اتنے پرفیکٹ ہیں، حساب و کتاب کے معاملے میں اتنے پرفیکٹ ہیں، بزنس کے تعلق سے اتنے آگے ہیں، لیکن جب دین کے نام آتی ہے تو آنکھ بند کر کے سن لیتے ہیں. ارے ہمیں کیا پڑی اس سے، جو بولے سن لیں گے، عمل کر لیں گے. دین منمانی کا نام نہیں ہے، دین باپ دادے کے طریقے کا نام نہیں ہے، دین خاندانی نام نہیں ہے. دین وہ ہے جو اللہ کہے، دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے. اس طرح کی بدعات و خرافات سے خود کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اسی طرح اس رات کو سمجھتے ہیں کہ فیصلوں کی رات ہے، اور وہ ساری آیتیں جو شب قدر کے تعلق سے ہے وہ ساری آیت فٹ کرتے جاتے 15ویں شعبان کو. قرآن نے صاف کہہ دیا حامیم والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی
اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کی، اور اس رات میں فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر قسم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کون سی رات؟ شب قدر کی رات۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر قسم کے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں شب قدر میں، لیلۃ القدر میں۔ لیکن وہ ساری آیتیں دیکھو 15 شعبان کو رات بیان میں مزیدوں میں اہتمام کے ساتھ بیان کریں گے، وہی آیت شب قدر میں بھی بیان کریں گے۔ یہ پبلک کو بیوقوف بناتے ہیں، پبلک کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ وہ ساری آیتیں شب قدر کے تعلق سے ہے، لیکن لوگوں نے اسے 15 شعبان پر فٹ کر دیا۔ دیکھو قرآن میں ہی ذکر ہے کہ 15 شعبان کی اتنی اہمیت ہے، اتنی خصوصیت ہے، یہ غلط ہے۔ ہر قسم کے فیصلے، تقدیر کے فیصلے سب شب قدر میں ہوتے ہیں، 15 شعبان کی رات نہیں ہوا کرتی۔ یہ غلط تصور کو اپنے دل سے، اپنے ذہن سے نکال لو۔ اس رات کو لوگ قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ بہتر بستی میں ایسے کوئی بدعت نہیں ہوتے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اطراف اکناف کے علاقے میں باقاعدہ قبرستان کو پاک کرتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے، ہر قبر پر پھول چڑھاتے ہیں، اور لوگ پوری رات جنازہ زیارت کرتے ہیں، پوری رات بیٹھ کر وہاں پر دعائیں پڑھتے ہیں، یاسین پڑھتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے لوگ۔ اللہ حفاظت کرنا، پوری رات، کبھی پورے دن، سال میں پورے دن کبھی وہ باپ کے قبر کے پاس جانے کی فرصت نہیں ہوگی اس کو۔ سال کے پورے مہینے، پورے دن باپ کے قبر کے پاس جانے کی فرصت نہیں تھی اسے، ماں کے قبر کے پاس جا کے دعا کرنے کی فرصت نہیں تھی۔ جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں، اس کو خصوصیت کے ساتھ شیطان کو خوش کرنے کے لیے لوگ قبرستان کی زیارت کرتے ہیں 15 شعبان کی خصوصیت کے ساتھ۔ آپ کبھی بھی جاؤ قبرستان کو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خاص کر لینا غلط ہے۔ جمعہ کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں قبرستان کو میجارٹی لوگوں کی جنازہ زیارت کے لیے جاتی ہے، خاص کر کے جمعہ کے بعد جانا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے معلوم؟ جب بولیں گے تو ارے تمہیں ابھی آ کر بول رہے ہیں، ہم لوگ اتنے سالوں سے کرتے ہیں، اب تم کہتے ہیں تم کیسے روک جائیں؟ کیسے رک جائیں ہم لوگ؟ کسی بھی چیز کو میں نے کہا کہ خاص کرنے کے دلیل کی ضرورت ہے۔ اب زیادہ بات کرے تو کہیں گے چلو ہمارا راستہ چھوڑو، ہم جیسا چاہے کریں ویسا کرنے۔ دیکھو یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہے تو اختلافات کے لیے نہیں، بس اس فکر کے ساتھ، اس درد کے ساتھ، کہیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے محروم نہ ہو جائے۔ ایک بہت بڑی جماعت آئے گی حشر کے میدان میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلا رہے ہوں گے، بہت ساری جماعت کھڑی ہوگی، فرشتے روک لیں گے، اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ امتی امتی، یہ میری امتی ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ کہیں گے اے محمد تمہیں نہیں معلوم تمہارے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بدعت و خرافات ایجاد کیے؟ تمہیں نہیں معلوم تمہارے جانے کی اتنی بدعت ایجاد کی ہے؟ کہا جائے گا سحقن سحقن، اچھا تو دور کر دو ان کو، میں ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، دور کر دو ان لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیل کر دی۔ اسی لیے ہمیں بہت احتیاط کرنا، زیادہ عمل کر کے بدعت و خرافات، اپنے عمل کو برباد مت کرو، تھوڑا بھی عمل کرو، سنت کے مطابق کرو، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ شیطان کو خوش نہ کرو ایسے بدعت و خرافات کر کے، یہی اس خطبے کا پیغام ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو زندگی میں سنت پر قائم رہنا ہے، ہر سنت کو اہتمام کرنا ہے، بدعت و خرافات جیسے بری چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہے، دور رکھنا ہے خود کو، اپنے گھر والوں کو بھی، سب لوگوں کو بھی آگاہ کرنا ہے۔ یہی عظیم پیغام میں اس خطبے کا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح فہم، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں دنیا میں رکھے بدعت اور سنت میں فرق کرنے والا اور اس کو سمجھنے والا بنائے، اور سنت پر عمل کرنے والا بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قائم کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے یہ جو عظیم قیمتی پانی جو حوض کوثر کی شکل میں اللہ تعالی ہمیں وہ چیز عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائے، ہر قسم کے بدعات و خرافات، فتنے فساد سے اللہ تعالی ہم سب کو دور رکھے اور عقیدہ توحید میں مضبوط کرے۔ ہماری اولاد کو بھی، ہماری پوری مسلمان نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو، پورے مسلم معاشرے کو، سوسائٹی کو، سب کو اللہ تعالی صحیح رہنمائی فرمائے اور صراط مستقیم پر چلائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه